الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، اور کروڑہ درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد آیت کو دوبارہ پڑھ لیجئے۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا۔ پچھلی آیت کریمہ اِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا۔ اس آیت کریمہ میں جب اصحاب الکہف کو اللہ رب العالمین نے نیند سے بیدار کیا تو یہ آپس میں جو گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ اگر ہم ظاہر ہو گئے اس قوم پر جس قوم سے ہم واپس آئے ہیں، یرجموکم ہمیں رجم کر دیا جائے گا، او یعیدکم فی ملتہم یا ہمیں ہمارے پرانے دین پر واپس لٹا دیا جائے گا، ولن تفلحوا اذا ابدا اور ہرگز ہم فلاح نہیں پا سکیں گے، یعنی کامیابی ہماری نہیں ہوگی اگر ہم اپنے پرانے واپس دین پر لوٹ جائیں۔ آج کی جو آیات ہے یہ پچھلی آیت کے سبق و اسباق سے بالکل مختلف ہے۔ پہلے لفظی ترجمہ سن لیجئے۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح اعثرنا ہم نے خبردار کیا، علیہم ان پر، لیعلموا تاکہ وہ جان لیں، ان وعد اللہ حق یہ کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ اور یہ کہ قیامت، لا ریب فیہا جس میں کوئی شک نہیں، اذ یتنازعون جب وہ تنازع کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، بینہم امرہم اپنے معاملات کے درمیان، فقالوا ابنوا بس انہوں نے کہا، علیہم بنیانا ان پر ایک عمارت بنائیں، ربہم اعلم بہم ان پر ان کا رب زیادہ جانتا ہے، قال الذین غلبوا کہا ان لوگوں نے جو غالب تھے، علی امرہم اپنے معاملے میں، لنتخذن علیہم ہم ضرور بنائیں گے ان پر مسجدن ایک مسجد۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہم نے خبردار کیا، یعنی اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے قیامت کا ذکر فرمایا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہمارا وعدہ جو ہے وہ حق ہے، جو قیامت ہے وہ بالکل آ کر رہنی ہے۔ یہاں سے مراد اصحاب الکہف کا وہ 309 سال کا عرصہ آرام کرنا، سونا، یعنی ایک قسم کی ان پر موت کو واقع کر دینا، حالانکہ وہ زندہ تھے۔ تو اللہ رب العالمین جب مشرکین مکہ، کیونکہ جیسے میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ اصل مخاطب جو ہے اس صورت میں وہ مشرکین مکہ ہے، جو مسلسل نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کے لیے طرح طرح کے طریقے اپناتے، اور سورۃ الکہف کا جو نزول تھا اس میں بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنا ہی مقصود تھا۔
کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو 3 سوال کیے گئے کہ ذوالقرنین کون شخص ہے، روح کیا چیز ہے، اصحاب الکہف کون تھے، تو اللہ رب العالمین ان پر، کیونکہ وہ مسلسل انکار پر تھے، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں، اور جب کوئی انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، وہ مٹی کے ساتھ اس کا جسم مٹی بن جاتا ہے، اس کے دنیا کے معاملات کو ختم کر دیا جاتا ہے، اور مسلسل انکار میں تھے کہ کس طرح اللہ رب العالمین مردہ کو زندہ کرے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے جواب میں ایک مثال یہ بھی ذکر کی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جس طرح اصحاب الکہف اتنا عرصہ تک سوئے رہے، نہ ان کا جسم کا کوئی اعضاء ضائع کیا گیا، نہ مٹی نے ان کے جسم کو کھایا، بلکہ اللہ رب العالمین، جیسا کہ پچھلی آیات میں ہم پڑھتے آئے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم خود ان کی کروٹوں کو تبدیل کرتے رہے، اور سورج جب طلوع ہوتا تو ان کی دائیں جانب ہوتا، اور جب غروب ہوتا تو اس کی کرنیں اس کی بائیں جانب ہوتی۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان وعد اللہ حق، یہ اللہ کا وعدہ ہے جو سچا ہے، وان الساعۃ لا ریب فیہا، اور جو قیامت ہے اس میں کوئی شک نہیں۔ پھر اس سے آگے اذ یتنازعون بینہم امرہم فقالوا بنوا علیہم بنیانا، ان لوگ جو اصحاب الکہف کے بعد آئے، ان کا اختلاف رہا، انہوں نے کہا کہ یہاں پر ایک مسجد بنائی جائے، جیسا گزشتہ آیات میں ہم نے پڑھا کہ جس جگہ پر یہ غار موجود ہے، غار کے بعد مسجد الکہف موجود ہے، ایک مسجد بنا دی گئی تاکہ جو لوگ ان لوگوں کو دیکھنے کے لیے آئیں وہاں پر آ کر نماز بھی ادا کریں اور اللہ کو بھی یاد رکھیں۔ تو اسی مسجد کے معاملہ میں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ فَقَالُوا بْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ، جہاں پر جو اختلاف اور تنازع اور جھگڑے کی بات ہے، یہ مسجد کی عمارت بنانے پر جھگڑا ہے۔ کچھ لوگ کہتے تھے نہیں بنائیں گے، کچھ کہتے تھے کہ مسجد بنانی چاہیے۔ تو جو غالب آ گئے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قال الذین غلبوا علی امرہم، جو اس معاملے میں غالب آ گئے، لنتخذن علیہم مسجدا، انہوں نے کہا لام تاکید کے لیے ہے، تاہم ضرور یہاں پر مسجد بنائیں گے، اور پھر وہاں پر مسجد کو تعمیر کر دیا گیا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے 3 چیزوں کا خاص ذکر کیا۔ ایک تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم قیامت کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں، آثرنا علیہم، ہم خبردار کرتے ہیں، اور دوسرے نمبر پر وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، کہ اس قیامت میں کوئی بھی شک نہیں، اور تیسرے نمبر پر جو انہوں نے جھگڑا کیا مسجد میں، جو ان میں کامیاب ہو گئے، غالب آ گئے، انہوں نے کہا کہ ہم ضرور بضرور مسجد بنائیں گے، پھر انہوں نے مسجد کو تعمیر کیا۔ انشاءاللہ اگلی آیات میں اصحاب الکہف کی تعداد کا تذکرہ آ رہا ہے 22 نمبر آیت سے، تو انشاءاللہ کل کے سبق میں ہم اصحاب الکہف کی جو تعداد ہے اس پر پڑھیں گے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔